ڈائبٹیز پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے جو وجوہات ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی وجہ جو وہ یہی ہے کہ اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، لائف اسٹائل ہمارا چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اوبیسٹی بڑھ رہی ہے. اوبیسٹی کی وجہ سے ڈائبٹیز، کارڈک پرابلمس، کینسر، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو ویٹ گین کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. لائف اسٹائل ہمارا تبدیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز، اسپیشلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے. ہم جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ آ گئے ہیں، باہر کا کھانا زیادہ کھایا جا رہا ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ کھانا کھا رہے ہیں آج کل ہم. پورشن ہمارا بڑھ گیا ہے، ہمارا انٹیک بڑھ گیا ہے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 3 ٹائم گھروں میں جو کھانا بنتا تھا، بچے بڑے سبھی اسی پہ اکتفا کرتے تھے. بٹ اب چیزیں ایزی ایکسیس ہو گئی ہیں، بازار سے ہمیں سب چیز مل جاتی ہے، تو بچے اس کو چیز کو لائک کرتے ہیں. بڑے بوڑھے بالکل زیادہ کھاتے تھے اور ان کا انٹیک بڑا اچھا اور ہیلدی ہوتا تھا، بٹ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی تھی. وہ پیدل چلتے تھے، گاؤں دیہات میں زمینوں پہ کام کرنا، کسان کا کام، مزدوری کا کام، یا ایون کہیں اب جاب پہ جا رہے ہیں تو سائیکل کے چلانا، پیدل چلنا، یہ زیادہ ہوتا تھا. اب ہم جو ہے وہ ان چیزوں کا ہم نے استعمال نہیں کرتے. ہم لوگ عموماً جہاں لفٹ ہوتی ہے تو ہم سیڑھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سائیکل تو آج کل میرا خیال ہے کہ شاید جو بچے گیمز میں ہیں یا اسپورٹس میں وہی چلا رہے ہیں، ادروائز تو کوئی سائیکلنگ نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں چھوڑ دینے کی وجہ سے موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز پہلے بچوں میں ہوا کرتی تھی، بٹ اب ٹائپ 2 بھی بچوں میں مل رہی ہے. ٹائپ 1 میں اگر میں تھوڑی سی بات یہ کروں کہ بیٹا سیلز بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں، انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈے 1 سے ہی ہمیں انسولین کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ پیشنٹ جیسے ہی ڈائگنوس ہو اس بچے کو ٹائپ 1 ہے تو اس کو ہم ڈے 1 سے ہی انسولین پہ لے کے آتے ہیں. ٹائپ 2 میں یہ پروگریسو ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا سیلز جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جب تک بیٹا سیل تھوڑا بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے انسولین مل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہم بغیر انسولین کے بھی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو اس کو ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ اس کو شور کرے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور پیشنٹ کو جو ہے وہ جو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے تو وہ ہے، اور اس کو آپ ریلیکس رکھیں پیشنٹ کو. دین آپ ان کو جو چیزیں ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، اکارڈنگ ٹو گائیڈ لائن آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن پیشنٹ کو بتانا ہوگا کہ ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، جو بھی کر سکتے ہیں آپ اسٹارٹ ضرور کریں. بے شک وہ 5 منٹ سے ہو یا 10 منٹ سے ہو، تو آپ ضرور اسٹارٹ کریں اپنی ایکسرسائز کو، فزیکل ایکٹیویٹیز کو. دین پھر میڈیسنس، انسولینس، دوائیاں نہیں لیں گے تو کنٹرول نہیں آئے گا. میں اپنے پیشنٹ کو 3 باتیں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ میڈیسن لیجئے، دوسرا ٹائم پہ لیجئے، تیسرا ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. یہ تینوں چیزیں اگر ہوں گی تو آپ اپنا ڈائبٹیز کو کنٹرول کر پائیں گے. اگر آپ صرف دوائیاں لیتے رہیں گے 2 سال 3 سال کے بعد پھر دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی. ڈاکٹر ہی ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی شوگر لیولز کیا ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے 160 یا 180 ہے، یا سب کے لیے 100 ہے فاسٹنگ، سب کے لیے HbA1c 6.5 ہے. تو یہ ہمیں اکارڈنگ ٹو پیشنٹس جو بھی ہے اس کو بتانا پڑتا ہے. سر سے لے کے پیر تک آپ کمپلیکیشنز ہی ملتی ہیں ڈائبٹیز کو. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے. ڈائگنوسس تو پتہ نہیں کب اس کی ہوئی، بٹ جب ہمارے کلینک میں آ رہا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کمپلیکیشن کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو ہارٹ کی کمپلیکیشنز ہیں، آپ کے گردے کی مسائل ہیں، پیروں کی طرف زخم ہے، سن پنا ہے، یہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. ڈائبٹک نیفروپیتھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. جس سب سے پہلے تو پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے ہماری کڈنی سے، جس کو لیکنگ کڈنی بھی کہتے ہیں، اور وہ نارمل ایک یورین DR سے بھی پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ کتنا پروٹین آ رہا ہے. پھر آپ اس کا مزید ٹیسٹ کروا لیں. تو سب سے پہلی تو یہ کمپلیکیشن. اس کے بعد آپ کا گردے کا جو فنکشن ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یوریا اینڈ کریٹینین لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. کارڈک کمپلیکیشنز، انجائنا، MI، ہارٹ اٹیک، یہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو بڑھی ہوئی شوگر سے ہوتی ہیں. اور چونکہ ڈائبٹیز میں جیسے آپ
آپ کو بھی پتہ ہے، اب ہمارے پیشنٹ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ نیوروپیتھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پین فیل نہیں ہوتا. جو چیسٹ پین عموماً ہوتا ہے وہ دل کا درد محسوس نہیں ہوتا، وہ سائلنٹ ایم آئی میں پھر پیشنٹس شروع میں ٹیسٹ کرا لینے چاہیے. جیسے فرسٹ وزٹ پہ ہی آپ ان کے گردے کا ٹیسٹ کروا لیں، پروٹین کا ٹیسٹ کروائیں، اور اس کو سجیسٹ کریں کہ اپنی آنکھ کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، اپنے ریٹنا کو ضرور چیک کروائیں کہ کہیں ریٹنوپیتھی تو نہیں ہو رہی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو فرسٹ وزٹ میں پیشنٹ کو بتانی چاہیے. انسولین کی کمی کی وجہ سے ہی ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو اگر آپ پیشنٹ کو یہ سمجھا دیں گے جیسے ہماری نظر کم ہے اور ہم نے چشمہ لگایا ہوا ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ لگایا ہوا ہے. اسی طرح انسولین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں انسولین ہی دینی پڑے گی. جب تک دوائیاں کام کر رہی ہیں ہم دے رہے ہیں، جب دوائیاں کام چھوڑ دیتی ہیں، انسولین بیسیکلی دوائیاں کام نہیں چھوڑتی، انسولین ختم ہو چکی ہوتی ہے ہمارے بیٹا سیل سے نکلنا، تو پھر ہمیں باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے. جو پریگننٹ لیڈی آتی ہیں تو اس کو اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی جو ہے اس کی بھی بڑی فکر ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے ان کو کہ یہ انسولین آپ کے لیے تو ہے ہی فائدہ مند، بٹ جو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے اس کے لیے بھی یہ مفید ہے. انسولین عموماً ہم 3 جگہ پہ بتاتے ہیں لگانے کے لیے، بٹ جو اڈلٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ وہ تھائی پہ لگائیں یا اپنی ٹمی پہ لگائیں. ٹھیک ہے، تھائی پہ ہم اوپر کا جو پورشن ہے جہاں میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ کا ہاتھ آ جاتا ہے، پام، وہاں اس ایریا میں آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹمی پہ دونوں سائڈ پہ لگاتے ہیں، امبلائکس کو چھوڑ کے سائڈس پہ ہم لگا سکتے ہیں. بچوں میں جو ٹائپ 1 ڈائبٹک ہیں جو خود سے نہیں لگاتے تو ان کو ہم شولڈر پہ بھی لگوا سکتے ہیں، بٹک پہ بھی لگا سکتے ہیں. صحت مند زندگی کے ساتھ جو ہے اپنے فیملی کا بھی کیئر کریں تاکہ کسی کو بھی اگر اوبیسٹی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، اسپیشلی آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں نہیں ہیں. تو یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنے بچوں کو گرو کریں تاکہ ہم ان کو کل ڈائبٹیز سے، اوبیسٹی سے، ہارٹ پرابلم سے بچا سکیں. تو ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں، اپنے آپ کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی.